Assalamu alaikum guys, I hope you all are fine. Friends, in this video we will discuss about the characters of Paradise Lost that was written by John Milton. Before starting our topic, I would like to say if you have not subscribed to my channel, click the subscribe button now and press the bell icon for upcoming videos. Now moving towards our topic, Paradise Lost. Paradise Lost 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन ने लिखी। ये एक एपिक पोएम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई। इसका फर्स्ट वर्जन 1667 में पब्लिश हुआ जो 10 बुक्स पर मुश्तमिल है। इसमें 10,000 से ज़्यादा वर्सेस हैं और सेकंड एडिशन 1674 में पब्लिश हुआ जिसमें माइनर चेंजेस करके 12 बुक्स में अरेंज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को लंदन में पैदा हुए। जॉन मिल्टन इंग्लिश पोइट और दानिश्वर थे जिन्होंने दौलत मुश्तरका के लिए अपनी स्टेट ऑफ काउंसिल के तहत और बाद में ओलिवर क्रोमवेल के तहत सरकारी मुलाजिम के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उसने मजहबी बहाव और सियासी हलचल के वक्त लिखा था। वो अपनी पोएम पैराडाइज लॉस्ट की वजह से काफ़ी फेमस है। जॉन मिल्टन की डेथ 8 नवंबर 1674 को लंदन में हुई। Now we will discuss the characters of the poem Paradise Lost. God, the omnipotent, the omniscient and omnipresent creator of universe. मिल्टन ने गॉड को खालिस रोशनी के तौर पर दिखाया है और आसमान के बुलंद तरीन मकाम पर गैर मनकोला तख्त से हुक्मरानी करता है। खुदा अक्ल और अक्ल का मज़हर है, ऐसी खसूसियात जो उसे नज़म में अक्सर अलग और सख्त मालूम होती हैं। उसका ज़्यादा रहम वाला पहलू उसके बेटे के ज़रिए दिखाया गया है जो यकीनन खुदा के तसलीसी पहलू में से एक है, लेकिन खुदा जैसा नहीं है। खुदा इंसान को क्रिएट करता है और उसे आज़ाद मर्जी देता है, ये जानते हुए भी कि इंसान गिर जाएगा। वो अपने बेटे को भी फराहम करता है जो इंसान बनता है और मौत का शिकार हो जाता है। इंसान के लिए निजात का ज़रिया बनती है, आखिरकार नेकी बदी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे। सन तसलीस के नज़रिए में खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दूस से बना है। मिल्टन ऐसा लगता है कि खुदा बेटे को बाप के साथ अब्दी नहीं बनाता, हालांकि यहाँ वाज़े नहीं बताया गया। बेटा तख्लीक के बाद फरिश्तों के सामने पेश किया जाता है और खुदा की तरफ से बेटे की तरजीह शैतान को बगावत पर मजबूर करती है। बेटा ज़मीन को तख्लीक करता है और ऐसा करते वक्त उसे खुदा कहा गया है। बेटा ज़वाल के बाद इंसान को बचाने के तरीके के तौर पर मौत की कुर्बानी के तौर पर पेश करता है। बेटा बागी फरिश्तों को भी शिकस्त देता है और उन्हें जहन्नम में डाल देता है। वो खुदा का ज़्यादा रहम वाला पहलू दिखाता है। सैतन बगावत से पहले ये लूसीफर के नाम से जाना जाता था और खुदा के बाद दूसरे नंबर पर था। बेटे के लिए उसकी हसद सिन पैदा करती है और अपनी डॉटर के साथ बेहयाई के रिश्ते में वो डेथ पैदा करता है। बेटे के ज़रिए उसकी बगावत को आसानी से कुचल दिया जाता है और उसे जहन्नम में डाल दिया जाता है। उसका मकसद खुदा की नई तख्लीक़ात यानी इंसान और ज़मीन को ख़राब करना है। वो आदम और हवा के ज़वाल में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे इस फ़ेल की सज़ा मिलती है। वो अपनी शक्ल बदल सकता है और इसी वजह से वो सांप की शक्ल में हवा को आज़माता है। वो इंसान के नज़दीक अजीम तर नज़र आता है, लेकिन खुदा के मुकाबले में बिल्कुल नहीं है। आदम पहला इंसान जिसे खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से बनाया। बागी फरिश्तों की शिकस्त के बाद वो खुदा की तख्लीक का हिस्सा है। सबसे पहले आदम फरिश्तों के साथ बात कर सकते हैं और अगर वो खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं तो फरिश्तों की तरह बनने का मुकद्दर बनते हैं। आदम इल्म के दरख्त का फल खा लेता है क्योंकि वो हवा को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हवा के लिए उसकी गैर मामूली ख्वाहिश उसके ज़वाल का बाइस बनती है। वो और हवा के ज़वाल के बाद झगड़ा होता है, लेकिन फिर उनकी सुलह हो जाती है और वो आखिरकार दुनिया का सामने करने के लिए इकट्ठे निकलते हैं। ईव हवा पहली औरत है जिसे खुदा ने आदम की पसली से उसके साथी के तौर पर पैदा किया। वो जिस्मानी तौर पर आदम से ज़्यादा पुरकशिश होती है, लेकिन जहनी तौर पर इतनी मजबूत नहीं। उसे शैतान सांप की शक्ल में बहकाता है और फ़रेब देता है और वह इल्म के दरख्त का फल खा लेती है। इसके बाद वो आदम को आज़माती है जिसकी उसके लिए मोहब्बत और ख्वाहिश इतनी मजबूत है कि वो हवा से अलहदगी का ख़तरा मोल लेने की बजाय फल खा लेता है। बलाखिर हवा आदम के साथ सुलह कराती है जब वो उससे माफ़ी मांगती है। खुदा वादा करता है कि उसकी नस्ल सांप के सर को कुचल देगी। अलामती तौर पर यूसुफ की मौत और शैतान पर काबू पाने का जिक्र किया गया है। डेथ
موت شیطان کا بیٹا اور پوتا ہے۔ شیطان اور اس کی بیٹی گناہ کے درمیان بے حیائی کے اتحاد کا نتیجہ ہے۔ موت کا گناہ کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے جو اس کے پہلو میں موجود ہیل ہاؤنڈز کو پیدا کرتا ہے۔ موت بنیادی طور پر ایک علامتی کردار ہے جو بے ہنگم بھوک کے ساتھ ایک سایہ دار شخصیت ہے۔ وہ اور گناہ آدم اور حوا کے زوال کے بعد جہنم سے زمین تک ایک عظیم پل بناتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ قیامت کے بعد موت اور گناہ دونوں پر جہنم کی مہر لگ جائے گی۔ سن، شیطان کی بیٹی جو اس کے سر سے اڑ گئی جب اسے بیٹے کے لیے حسد محسوس ہوا۔ وہ کمر تک خوبصورت ہے لیکن نیچے ایک خوفناک سانپ ہے جس میں جہنم کے شکار ہیں جو اسے گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے رحم سے اندر اور باہر جاتے ہیں۔ شکاری جانور اس کے بیٹے موت کے ساتھ اس کے بے حیائی کے تعلقات کی پیداوار ہیں جو اس کے باپ کے ساتھ تعلقات کی پیداوار تھی۔ پیراڈائز لاس کے زیادہ تر حصے میں سن ایک تشبیہاتی کردار ہے۔ وہ شیطان کے جانے کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ وہ اور موت زمین پر ایک پل بناتے ہیں اور شیطان کے انسان کے زوال کا سبب بننے کے بعد دنیا میں رہتے ہیں۔ آخرکار جہنم میں گناہ اور موت پر مہر لگ جائے گی۔ بیلزبب، شیطان کے بعد شیطان دوسرے نمبر پہ ہے۔ بائبل میں بیلزبب کا نام لارڈ آف دی فلائز کی اصطلاح سے جڑا ہوا ہے جس نے مکھیوں کو قربانیوں سے دور بھگا دیا تھا۔ اس کے لیے متعدد نظریات موجود ہیں لیکن کوئی بھی حتمی طور پر قبول نہیں کیا گیا۔ بیلزبب کا نام بائبل میں موجود ہے اور اس کا تعلق شیطان اور برائی سے ہے۔ ملٹن کے سامعین نے بیلزبب کو ایک شیطان کے طور پر پہچانا ہوگا چاہے وہ اس کی اصلیت کے بارے میں بہت کم جانتے ہوں۔ وہ بک سیکنڈ میں شیطان کا منہ بند کرنے کے طور پر کام کرتا ہے۔ بلیال، بائبل میں بلیال شیطان کا مترادف ہے جس کا مطلب بدی یا تباہی۔ ملٹن اسے ایک انفرادی شیطان کے طور پر پیش کرتا ہے جو نجات کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ کوئی کارروائی نہ کرنے پر چالاکی اور مؤثر طریقے سے بحث کرتا ہے۔ اس کا تعلق ناقابل توجہ کیس ہے۔ میمن، بائبل میں میمن کو اکثر ایک بادشاہ یا شیطان کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو دولت کی علامت ہے۔ پیراڈائز لاس میں اسے گرے ہوئے فرشتوں کا سب سے کم کھڑا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں ہمیشہ نیچے کی طرف سونے یا پیسے کی تلاش میں رہتی ہیں۔ کونسل میں وہ خدا کے خلاف لڑنے کی بجائے ایک آرام دہ وجود پیدا کرنے کے لیے جہنم کی دولت سے فائدہ اٹھانے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ ملوک ایک بت پرست دیوتا تھا جس کی اکثر اسرائیلی پوجا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے فرقے کی سب سے بڑی خصوصیات بچوں کی قربانی تھی۔ پیراڈائز لاس میں وہ خدا کے خلاف مکمل جنگ کے لیے کونسل میں بحث کرتا ہے اور وہ اپنی تقریر میں نہ لطیف ہے نہ مؤثر۔ ملسیبر، گرا ہوا فرشتہ جو پینڈمونیم کا چیف معمار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کردار یونانی افسانوں میں ہیپاسٹس سے ماخوذ ہے۔ مائیکل، ایک مہاراج فرشتہ، باقی فرشتوں اور خدا کے وفاداروں کے درمیان جنگ میں سب سے سخت جنگجوؤں میں سے ایک مائیکل کا نام اچھے فرشتوں کا جنگی نعرہ تھا۔ پیراڈائز لاس میں گرے ہوئے فرشتے خاص طور پر مائیکل کی تلوار کے درد کو یاد کرتے ہیں۔ پوئم کے اینڈ میں مائیکل آدم کو ظاہر کرتا ہے اور مائیکل آدم و حوا کو جنت سے باہر لے جاتا ہے۔ رافل، مہاراج فرشتوں میں سے ایک، روایت کے مطابق رافل انسانوں کا ایک فرشتہ تھا اور زمین سے نمٹتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ملٹن اس روایت کی پیروکاری کرتا ہے کیونکہ رافل جسے ملنسار مہاراج فرشتہ کہا جاتا ہے آدم کو تنبیہ کرنے اور آدم کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے زمین پر بھیجا جاتا ہے۔ بہت سے علماء رافل کے مشورے کو غلط قرار دیتے ہیں اور اسے انسان کے زوال میں ملوث پاتے ہیں۔ رافل اور آدم کے درمیان بات چیت بکس 5 سے 8 میں ہوئی ہے۔ جبرائیل، بائبل میں جبرائیل رحمت کا فرشتہ ہے، مائیکل کے برعکس انصاف کا فرشتہ۔ نئے عہد نامے میں جبرائیل نے مریم کے پاس عیسیٰ کے آنے کا اعلان کیا۔ پیراڈائز لاس میں وہ فرشتہ ہے جو جنت کے دروازے کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ آدم اور حوا کو بگاڑنے کی اپنی پہلی کوشش پر شیطان کو پکڑتا ہے اور اسے بھیج دیتا ہے۔ عبدیل، شیطان کے میزبان میں فرشتہ جو شیطان کے بغاوت کے منصوبے کی مخالفت کرتا ہے اور خدا کی طرف لوٹتا ہے۔ باغی فرشتوں کے ساتھ جنگ میں عبدیل شیطان کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ایتھوریل، فرشتوں میں سے ایک جو جنت کی حفاظت میں جبرائیل کی مدد کرتا ہے۔ ایتھوریل اور زیفرون نے شیطان کو ہوا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ یورینیا، ملٹن کے عجائب گھر کا نام کلاسیکی طور پر یورینیا فلکیات کا میوزیم ہے۔ ملٹن اسے روح القدس میں تبدیل کرتا ہے۔
یورائل 7 اہم فرشتوں میں سے ایک، اسے کروب کے بھیس میں شیطان نے بہکا دیا تھا۔ اسے بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ جبرائیل کو خبردار کرتا ہے کہ جنت کے باغ میں مداخلت کرنے والا داخل ہوا ہے۔ زیفرون فرشتوں میں سے ایک جو جنت کی حفاظت میں جبرائیل کی مدد کرتا ہے۔ زیفرون اور ایتھوریل نے انسان کو خراب کرنے کی اپنی پہلی کوشش پر شیطان کو ہوا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دریافت کیا۔ That's all for today. Thank you so much.